بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم اپنی غلطی مان لیتا ہے لیکن جہالت کبھی اپنی غلطی نہیں مانتی، یعنی پڑھا لکھا اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے پر جاہل لوگ بحث کرتے ہیں۔ رشتہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں، رشتہ نبھانا اصلی کمال ہے۔ چہرے کا رنگ اکثر دل کی حالت بتا دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی کئی بار دھوکے جیسی لگتی ہے۔ کھلی دشمنی دکھاوٹی دوستی سے بہتر ہوتی ہے۔ رشتے اکثر باتوں سے نہیں بلکہ غلط فہمیوں سے خراب ہوتے ہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تب لگتا ہے جب بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کا بھروسہ کبھی مت توڑنا۔ کچھ لوگ بھروسہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ساودھانی برتنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بدتمیز انسان سے زیادہ خطرناک وہ انسان ہوتا ہے جو جھوٹا اچھا بننے کا دکھاوا کرتا ہے۔ انسان کا کردار ایسی کتاب ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ایک عورت کی پرورش کا اصلی امتحان بہو بننے کے بعد ہوتا ہے اور اس کے سوبھاؤ کا امتحان ساس بننے کے بعد۔ جب زندگی آپ کو اونچا مقام دے دے تو ان لوگوں کو مت بھولنا جنہوں نے مشکل سمے میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینی پڑتی ہے۔ بڑوں کو سمجھایا نہیں جاتا، پیار اور سمان سے منایا جاتا ہے۔ بڑوں کا آدر کرو، سمان کرو۔ جس گھر میں بڑوں کی صلاح نہیں لی جاتی وہاں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ خود کو بہتر قابل سمجھنا سب سے بڑا دکھاوا ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا نہیں، اولاد کا برا ویوہار زیادہ کمزور کرتا ہے۔ جو بیٹا آج اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا، کل وہی پریشان باپ بن سکتا ہے۔ یعنی جو آپ نے بویا ہے کل وہ آپ کو کاٹ کر ملے گا۔ دل بنا رکے سالوں تک کام کرتا ہے، اس لیے اپنے دل اور اپنوں کے دل کو سکون دیجیے۔ چغلی اور برائی کرنا کمزور انسان کی عادت ہوتی ہے۔ جس جگہ آپ کی عزت کو ٹھیس پہنچے وہاں رہنے سے بہتر ہے دور ہو جانا۔ انسان کیچڑ میں گر کر اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا برے ویوہار سے ہو جاتا ہے۔ غصے میں کچھ پل کی خاموشی بات کے لمبے پچھتاوے سے بہتر ہوتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کیجیے، یہ ان لوگوں کے لیے سب سے اچھا جواب ہے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ غلط فہمی دور کرنے کا سب سے اچھا طریقہ بات چیت ہے۔ جب پیڑوں کے پتے رنگ بدلتے ہیں تو آخر میں زمین پر ہی گرتے ہیں۔ تو دنیا میں سب سے گہرے گھاؤ کئی بار تلوار نہیں بلکہ کچھ شبد دیتے ہیں۔ عمر بیت جاتی ہے لیکن کچھ باتیں اور کچھ شبد ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں وہ خود کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ اپنے بیتے ہوئے کل کو اپنی پوری زندگی کی سزا مت بنائیے۔ کل میں نہیں آج میں جیے۔ آج میں جیو گے تو خوش رہو گے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن موت ایک سچائی ہے جو طے ہے۔ سچے دل سے نکلا پچھتاوا انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ بچپن میں لگتا تھا کہ نماز پڑھنا مشکل ہے لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ نماز کی توفیق ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت ہر چیز بدل دیتا ہے، بس وقت کو تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے۔ جس جگہ حق اور انصاف کی قدر نہیں ہوتی وہاں برکت نہیں رہتی۔ ضرورت سے زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے تھکا دیتا ہے۔ دعا کیجیے اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ جلنے والوں کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیجیے۔ کئی بار بہت زیادہ غصہ اندر کے ڈر یا پریشانی کی نشانی ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں، یعنی 3 سے 4 بجے کے بیچ جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ اپنے زندگی کو، جیون کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاموشی میں کیا گیا ذکر بھی بہت قیمتی ہوتا ہے۔
جو انسان ہر راز سب کو بتا دیتا ہے وہ خود اپنے لیے مشکلیں پیدا کر لیتا ہے۔ نیند کم آنے کی سب سے بڑی وجہ زیادہ چنتا اور تناؤ ہو سکتا ہے۔ انسان صرف کھانے سے نہیں بلکہ اپنی فکروں اور پریشانیوں سے بھی بیمار ہوتا ہے۔ محبت انسان کے دل میں خود پیدا ہوتی ہے، لیکن نفرت اکثر سکھائی جاتی ہے۔ اپنی زندگی سے شاید ہی کوئی پوری طرح خوش ہو، لیکن اپنی سوچ پر ہر کسی کو بھروسہ ہوتا ہے۔ ضرور آپ اس پہ غور کریں، کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کوئی اپنی زندگی سے خوش بہت کم ہی لوگ ملیں گے۔ کبھی کبھی خاموش انسان سب سے زیادہ درد اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے۔ جب انسان بولنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے، کیونکہ شریر کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھی کئی بار کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ زندگی آسان تب ہوتی ہے جب ہم لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ نہاتے سمے پیشاب کیوں کر دیتے ہیں؟ اور کیا یہ صرف ایک عادت ہے یا اس کے پیچھے کوئی ویگیانک پرماڑ یا کارن بھی چھپا ہے؟ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ایسے کرتے ہیں۔ کیا کہ واش روم سے پہلے اگر نہانے گئے وہیں لگ گئی تو وہیں کر لیا۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کے فائدے اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے پانی کی بچت ہوتی ہے، کیونکہ ہر بار فلش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہیں کچھ وشیشجঞ کہتے ہیں کہ اگر یہ عادت بار بار دہرائی جائے تو ہمارا دماغ بہتے پانی کی آواز کو پیشاب کی ضرورت سے جوڑ سکتا ہے۔ یعنی جیسے پانی گر رہا ہے ویسے اسے فیل ہوتا ہے کہ اب ہمیں پیشاب کرنا ہے، یعنی بھوشیہ میں کیول نل کی آواز سن کر ہی پیشاب کو محسوس ہو سکتا ہے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سوستھ ویکتی کا پیشاب سامانیہ پرستھتیوں میں اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ پھر بھی صاف صفائی اور سوچھتا کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے۔ استغفر اللہ، کیا یہ پیشاب گندی چیز نہیں ہے؟ بالکل غلط۔ اب سب سے بڑا سوال، کیا نہاتے سمے پیشاب کرنا ایک سامانیہ عادت ہے یا ایسی چیز جسے ہمیں دھیرے دھیرے چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کا جواب ہر ویکتی کی پرستھتی اور عادتوں پر نربھر کرتا ہے۔ تو دوستو، آج آپ نے اس وشے سے جڑی کچھ دلچسپ باتیں جانی۔ اب آپ کی باری ہے کیا آپ پہلے سے یہ بات جانتے تھے؟ اگر نہیں جانتے تھے تو بھی آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ایسی ہی روچک جانکاریوں کے لیے، یوزفل انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ سکون، شکر اور صبر، یہی خوشحال زندگی کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ اللہ حافظ۔